बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू रुबीना शाहीन जो क्वेटा की रहने वाली हैं, बेसिकली ये लोग हैं तो डीजी खान के, उन्होंने 14 अगस्त को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी वसूल किया। और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारी फैमिली में से पहली ख़ातून हैं जिनको तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो रुबीना शाहीन साहिबा जो हैं ये माशाल्लाह डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं। इसके अलावा इनके पास जो चार्ज है वो डायरेक्टर ये उसकी स्पेशल एजुकेशन की डायरेक्टर भी हैं, और इसके अलावा ये स्पेशल एजुकेशन जो स्कूल और कॉलेज है उसकी प्रिंसिपल भी हैं। तो ये बड़े प्राउड की बात है कि हमारी फैमिली में से वहद ख़ातून हैं जिनको 14 अगस्त को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी मिला है। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी इनको गवर्नर ने पेश किया। उसके अलावा इनको स्पेशल इनामात जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है उन्होंने भी दिए हैं। तो ये जो तमग़ा हुस्न कारकर्दगी है ये ऐसे नहीं मिला, उनकी बहुत लंबी खिदमात हैं इस शोबे में। तकरीबन 35 इयर्स तक उन्होंने सर्व किया इस शोबे में। 35 इयर्स तक सर्व करने के बाद उसके बाद इनकी खिदमात को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पजीराई बख्शी, और इस दफ़ा उन्होंने इनको 14 अगस्त पे तमग़ा हुस्न कारकर्दगी जो है वो अनाउंस किया और इनको अता किया। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए, और मैं स्पेशली इनके जो हस्बैंड हैं, मैं अपने भाई मोहतरम तारिक को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तारिक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर वेरी लकी कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी वाइफ दी हैं कि जो हमारे लिए फ़ख्र है। हमारे लिए फ़ख्र नहीं है बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिली को और ज़्यादा खुशियाँ अता करे, और इसी तरीके से आपके फ़ख्र में, आपके मान में इजाफ़ा हो। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना शाहीन, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑडियो विजुअल इंटर कॉलेज। इस टाइम मेरे पास एडिशनल चार्ज कम्प्लेक्स फॉर स्पेशल एजुकेशन का भी है। मैं तकरीबन 37 ईयर से यहाँ स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। 1985 में मैंने यहाँ पर इस सीट पर जॉब का इफ्तिताह स्टार्ट किया, और आज मैं यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्टर DNC से काम कर रही हूँ। ये एक बहुत तवील सफ़र है जो मैंने इन स्पेशल बच्चों के साथ गुजारा है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर किसी भी सेक्शन का कोई वजूद नहीं था सिवाय स्कूल फॉर दी ब्लाइंड। फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड का, और उसके बाद स्कूल फॉर फिजिकल हैंडीकैप हमारा यहाँ बना, और उसके बाद MR सेक्शन। तो अब 4 सेक्शन हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DG सोशल वेलफेयर। तो अब यहाँ पर मुझे बहुत अरसा गुजर गया है, और तकरीबन इस टाइम मेरे पास जो है 600 बच्चा यहाँ पर एजुकेशन ले रहा है। फिर हमने 2010 में इसको अपग्रेड करके कॉलेज, ऑडियो विजुअल कॉलेज हमने बनाया। वहाँ पर भी अभी 60 बच्चा है जो मेरे पास एजुकेशन ले रहे हैं। एक्चुअली हमारे पास जो है वो को एजुकेशन है, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं हमारे पास। और अब जो हमारे मैट्रिक के एग्ज़ाम होते हैं वो बोर्ड के साथ होते हैं, नीट के एग्ज़ाम भी हमारे बोर्ड के साथ हैं। अब कॉलेज जो है वहाँ पर भी हमारे बच्चों ने इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं। बोर्ड में माशाल्लाह इस तरफा हमारा रिजल्ट जो है वो 85%। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नॉर्मल स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं, ले रहे हैं, लेकिन चूंकि स्पेशल इदारा है, यहाँ पर स्पेशल बच्चे हैं, और उनकी ये अचीवमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, जो मैं समझती हूँ कि इस कम्प्लेक्स के लिए और खासतौर पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। जी, यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन के लिए मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँगी स्पेशल बच्चों के हवाले से कि हमारे पास 46 का स्टाफ है इस टाइम मेरे पास,
اور اس میں میل بھی ہیں اور فیمیل بھی ہیں، اور جس میں میجورٹی جو ہیں وہ ہمارے ٹرینڈ ٹیچرز ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسکول فار ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، تو وہاں سائننگ کے لیے ہمیں اسٹاف کی ضرورت ہے، تو ماشاءاللہ کافی اسٹاف جو ہمارا ہے وہ ٹرینڈ ہے سائننگ میں۔ پھر اسی طرح بلائنڈ سیکشن میں ہمیں بریل میں ٹرینڈ اسٹاف ہے۔ یہاں میں بڑے فخر سے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو میرے پاس بلائنڈ سیکشن میں اسٹاف ہے وہ ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ ہیں اور کمیشن کے تھرو یہاں پر ابھی جاب کر رہے ہیں بریل انسٹرکٹر کی حیثیت سے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، خاص طور پہ میرے لیے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں سب سے بڑی چیز میں جو آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہ رہی ہوں وہ بورڈنگ کے حوالے سے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طرح کا یہ کمپلیکس ہے پورے پاکستان میں اس طرح کا کمپلیکس کہیں بھی موجود ہے جو یہاں پر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں بورڈنگ ہے، ہاسٹل ہے، 2 ہاسٹل ہیں۔ ایک ہاسٹل ہمارا اسکول فار ہیئرنگ امپیئرڈ کے بچوں کے لیے ہے اور ایک ہاسٹل اسکول فار فزیکل اینڈ بلائنڈ بچوں کے لیے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پر تمام جو بھی ہم لوگ سہولتیں دے رہے ہیں فری آف کاسٹ، پک اینڈ ڈراپ ہے، اسٹیشنری ہے، میڈیکل کی ہے، ہمارے پاس یہاں جم ہے جہاں بچوں کو ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں، کمپیوٹر روم ہے جہاں پر ہمارے بچے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، اور ان کو میڈیسن کی ہر طرح کی سہولتیں یہاں پر فری آف کاسٹ ہم دے رہے ہیں۔ پک اینڈ ڈراپ اس طرح ہے کہ ڈور ٹو ڈور ہم بچوں کو پک کرتے ہیں۔ پھر جو ہاسٹل میں مقیم ہمارے بچے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس فیڈنگ کا بالکل بہترین انتظام ہے۔ ایسا کھانا میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ بچے گھروں میں نہیں کھاتے جو ہم یہاں بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ منتھلی بچوں کو 300 ہم جیب خرچ بھی دیتے ہیں، کپڑے ان کو دھو کے استری کر کے دے دیے جاتے ہیں۔ تقریباً تمام جتنی بھی سہولتیں ہیں بچوں کے لیے یہاں پر فری آف کاسٹ۔ اس پہ میں اور بھی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کام بھی کر رہی ہوں انکلوسیو ایجوکیشن پہ۔ دیکھیں جو ہمارے فزیکل سیکشن کے بچے ہیں وہ نارمل بچے ہی ہیں تقریباً، تو وہ اسکول ہم نے مڈل تک رکھا ہے۔ ہیئرنگ امپیئرڈ ہمارا میٹرک ہے اور ویژولی بھی میٹرک ہے، لیکن فزیکل ایجوکیشن ہم نے مڈل تک رکھا ہے، اس لیے کہ جب بچے یہاں سے مڈل پاس کر کے جائیں تو آگے وہ عام نارمل اسکولوں میں میٹرک کر لیں، کالج میں پڑھ لیں۔ اور بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں جو نارمل اسکولوں میں پڑھ کر ابھی اچھی جابس پر بھی لگے ہیں۔ یہاں ایک چیز میں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ بلوچستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا ہے جہاں پر پہلے جو ہمارے بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں اور جابس میں جو ان کا کوٹا تھا 3% تھا، پورے باقی صوبوں میں ابھی بھی 3%، لیکن بلوچستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر یہ کوٹا ابھی 5% ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں سیکرٹری صاحب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ لیٹر ایشو کیے ہیں کہ جب ان کی پوسٹیں آئیں، جس طرح وہاں پہ فیمیل کی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں، تو ہمارے 5% اسپیشل بچوں کو بھی وہ اکاموڈیٹ کریں۔ تو کچھ ڈپارٹمنٹ تو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، ابھی بھی نہیں کر رہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کریں گے۔ دیکھیں میں کچھ چیزوں پہ اس طرح بلیو رکھتی ہوں جو میرا ایکسپیرینس ہے اپنی لائف میں، کہ آپ کے پاس ایک گلاس ہے پانی کا، اس میں آدھا پانی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آدھا گلاس خالی ہے۔ یہ میں اپنے آنے والی یوتھ کو یہ چیز سکھا رہی ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پہ آپ سوچیں، جو سہولتیں آپ کے پاس یہاں میسر ہیں آپ اسی میں ہی کوشش کریں کہ سینٹر کو اچھے سے اچھا چلائیں۔ یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، تو یہ چیز نیگیٹو میں جاتی ہے۔ تو الحمدللہ میری لائف کا یہ شاید نچوڑ ہے، اور آج میں جس قابل ہوں تو اللہ کے بعد یہ چیزیں ہیں جو میری ہیلپ کر رہی ہیں مجھے، کہ میں نے ایک تو نیک نیتی سے اور بڑی لگن سے اپنی جاب کے ساتھ میں سنسیئر ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے آنے والے لوگ بھی اسی طرح اسی پر کام کرتے ہیں۔ ایک بہت طویل سفر میرا ان بچوں کے ساتھ گزرا ہے، تو کچھ میری اچیومنٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس میں سب سے بڑی میری نظر میں جو اچیومنٹ ہے وہ اپ گریڈیشن آف دی کمپلیکس فار اسپیشل ایجوکیشن۔ یہ ہم نے 2010 میں اس اسکول کو اپ گریڈ کر کے انٹر کالج کا درجہ دیا، اور اب میں ورک کر رہی ہوں انشاءاللہ یہ کالج جو ہے ہمارا ڈگری کالج بھی بن جائے گا۔ میری اپنے ڈی جی اور سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس میں میری ہیلپ کریں تاکہ ہم اس کو ڈگری کالج تک لے آئیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری نظر میں وہ ہے ڈیف ٹیک کا پروجیکٹ۔ ہم نے 2021 میں جبکہ کرونا عروج پر تھا،
ہم نے ان سے وہ کی بات چیت کی نیفٹیک والوں سے، اور انہوں نے اس ٹائم ہمیں 2 ٹریڈ دیے، اور جو اس صورتحال میں ہم نے یہ ٹریڈ لیے، یہاں پر میں جمیل اپنے اسسٹنٹ کا بھی ذکر کرنا نہیں بھولوں گی، ان کے کوآپریشن سے، اور مس ماجبین جو ہماری ووکیشنل کی ہیں انچارج، ہم نے مل کے یہ 2 ٹریڈ نیفٹیک سے حاصل کیے۔ پھر انہوں نے جب ہمارے یہاں پر یہ کام دیکھا، نیکسٹ ایئر انہوں نے ہمیں 4 ٹریڈ دے دیے، اور اس ٹائم ماشاء اللہ ہمارے پاس 5 ٹریڈ کام کر رہے ہیں، اور جو میرا نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ 7 یا 8 ٹریڈ کا ہے جو ہم نے نیفٹیک سے لینا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ ٹریڈ، جب بچے یہاں سے ہمارے بچے سیکھ کے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے پاس جو بریل کا ٹریڈ ہے وہ پورے پاکستان میں کیا بلکہ پورے ایشیا میں کسی کو بھی نیفٹیک نے نہیں دیا جو کمپلیکس فار اسپیشل ایجوکیشن کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بریل کا اس کا موبائل ریپیئرنگ کا ہے، وہاں پر ہمارے 20 بچے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل ریپیئرنگ سے دوبارہ بولے مت کاٹو ویڈیو یہیں سے، ہمارے پاس موبائل ریپیئرنگ کا ٹریڈ ہے جہاں پر 20 بچے ہمارے موبائل سیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فوٹوگرافی کا ہے جو بہت زبردست ہے، ان کی انسٹرکٹر ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ خاتون ہم نے ہائر کی ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے یہاں پر بچوں کو سکھا رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب بچے یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جائیں گے تو وہ ضرور اپنے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا روزگار حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ڈریس میکنگ ہے، وہاں ہمارے پاس بچیاں ہیں 25 بچیاں جو یہاں پر یہ کام سیکھ رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ان بچوں کے لیے ٹیکنیکل کام بہت زیادہ ضروری ہے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل کام بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو میں اور اچھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ماشاءاللہ بہت تیز ہیں۔ ہمارے بچے 20th میں گئے تھے دبئی اسپیشل اولمپکس کے ساتھ، اور وہاں سے ماشاءاللہ 2 گولڈ میڈل اور 2 سلور میڈل انہوں نے حاصل کیا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ آج کل نارمل بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، لیکن ان کی جو بہت بڑی بات یہ ہے کہ باہر پوچھے گئے اور وہاں سے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ وہاں سے میڈل لے کر آئے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ابھی جم ہے، بہت بڑا جم ہمیں یونیورسٹی والوں نے ڈیولپ کر کے دیا ہے۔ پھر کمپیوٹر لیبس ہیں جہاں بچے ہمارے کو، کیونکہ آئی ٹی دیکھیں آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے۔ BRSP والے ہیں جو بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، پھر ویسٹ والے ہیں، الخدمت والے ہیں جو ہمیں مختلف ڈیوائسز انہوں نے دی ہیں، جس طرح یہ ویل چیئر وغیرہ جو ہمارے بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ان سب NGOs کی شکر گزار ہوں کہ وقتاً فوقتاً وہ آتے ہیں اور یہاں وزٹ کرتے ہیں۔ یونیورسٹی والے نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے، خاص طور پہ بورڈنگ کے حوالے سے۔ ہمیں بیڈ دیے ہیں، 100 بیڈ دیے ہیں وتھ میٹرس وتھ بیڈ شیٹ، کراکری دی ہے ہمیں کمپیوٹر دیے ہیں، اور کافی سامان دیے، فرنیچر دیا ہے مختلف جو ہمارے سیکشنز میں ہے۔ تو دیکھیں بجٹ ٹھیک ہے، ہمارا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے، لیکن چونکہ صورتحال ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بجٹ پورا نہیں ہو رہا، تو اس طرح یہ NGOs والے بھی وقتاً فوقتاً آ کے ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، جس سے ہمارا یہ ادارہ مزید ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور میری ان سے مزید ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہیں ہمارے NGOs، اور ان سے مجھے کوآپریشن کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ ہمارا یہ ادارہ دن دگنی اور رات میں ترقی کر سکے۔ میں تھوڑا سا مزید آپ لوگوں کو نالج دینا چاہ رہی ہوں کہ لاسٹ 2 ایئرس میں نے ایز اے ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن بھی کام کیا ہے۔ یہ بھی مجھے شرف حاصل ہے کہ ایز اے ڈائریکٹر جتنے بھی ہمارے پورے بلوچستان میں ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی اسپیشل ایجوکیشن کے سینٹر ہیں میں سب کو وزٹ کر چکی ہوں، اور وہ میرے انڈر رہ چکے ہیں۔ اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 18 سینٹر ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹ میں ہیں، جس میں 8 تو ہیں جو نان فنکشنل ہیں، اور 10 جو ہیں وہ ہمارے اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارا جو اس کے بعد جو سب سے بڑا سینٹر کشدار میں ہے، وہاں پر ہمارے پاس 120 بچہ اس ٹائم ایجوکیشن لے رہا ہے، اور ووکیشنل سینٹر بھی ہے جہاں بچوں کو مختلف اسکلس سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سبی میں ہمارا ایک سینٹر ہے، وہاں پر بھی ہمارے پاس 100 بچیاں ہیں جو ایجوکیشن لے رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مستون میں ہے، تربت میں ہے۔ تو یہ تمام سینٹر جتنے بھی، خاران میں ہے ہمارا بہت بڑا سینٹر جو اس ٹائم بچوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہا ہے۔ یہ تمام اسپیشل بچے جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹ مزید کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمارے نان فنکشنل سینٹرز ہیں انشاءاللہ بہت جلد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کو بھی فنکشنل کر کے وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم بچوں کو
फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। जी, लास्ट में मैं थैंकफुल हूँ अपने सेक्रेटरी इमरान खान साहब की और डीजी सलीम खोसा साहब की और उनकी टीम की, जो कदम कदम पे मुझे मेरी रहनुमाई करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं बजट के हवाले से या कोई भी हमारे प्रॉब्लम हो। तो मैं तो समझती हूँ कि वो मेरे सरपरस्त हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं खुले दिल से चली जाती हूँ, अपने डीजी साहब के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वहाँ प्रॉब्लम हल नहीं होता तो अपने सेक्रेटरी साहब के पास, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके बगैर ये इदारा चलना नामुमकिन है। इसके अलावा नेफ्टेक की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके डीजी की, कि उन्होंने इतने हमें प्रोजेक्ट दिए, हम पे ट्रस्ट किया। वक्तन फ़वक्तन वो विज़िट भी करते हैं और हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, तो मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ। और मुख्तलिफ जो भी डोनर्स हैं उन सब की मैं थैंकफुल हूँ कि वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मुझे यकीन है, मैं यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकती हूँ कि आइंदा भी इंशाल्लाह ये तमाम लोग हमारे हेल्प करते रहेंगे और इन्हीं की हेल्प की मदद से हमारा ये इदारा इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी और रात दुगनी मज़ीद तरक्की करेगा। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप लोगों ने मोहतरमा रुबीना शाहीन की अचीवमेंट सुनी उनकी अपनी ज़बानी। अभी आपको बता रही थी अपनी पूरी अपने कैरियर के बारे में आपको बता रही थी, तो बहुत खुशी हुई इनकी कहानी इनकी अपनी ज़बानी सुन के। तो यकीन माने जब ये अपनी सारी अचीवमेंट सुना रही थी तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि माशाल्लाह किस तरीके से इन्होंने मेहनत की और किस तरीके से ये मकाम हासिल किया। और ऐसी ख़वातीन हमारे माशरे में बहुत कम हैं जो इस लेवल तक पहुंचती हैं, इतनी अचीवमेंट्स होती हैं उनकी। तो रुबीना शाहीन की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। और वाकई इन्होंने साबित किया कि ये जिस तरह बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म के बारे में एक फ़िक्रा मशहूर था कि वो आयरन लेडी हैं, तो ये भी माशाल्लाह आयरन लेडी हैं कि इस लेवल तक इन्होंने मेहनत की और अल्टीमेटली तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी इन्होंने वसूल किया। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी में तमाम कामयाबियाँ दे और इसी तरीके से ये तमग़े लेती रहें, इस तरीके से ये अप्रिसिएशन लोगों से वसूल करती रहें, क्योंकि ऐसे लोग माशरे में कम होते हैं। और मैंने जो एक ख़ास बात नोट की मोहतरमा रुबीना शाहीन में, वो ये है कि इनमें काम करने का जज्बा है। हालांकि हमारी कौम जो है इसमें काम करने का जज्बा ख़त्म होता जा रहा है, काम चोर हैं। मिसाल के तौर पर अगर ड्यूटी आवर्स जो हैं वो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं और शाम को 3 बजे तक होते हैं, तो वो सुबह 9 की बजाय वो लोग आएंगे 12 बजे और 2 बजे छुट्टी कर जाएंगे। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा एक काम को इबादत समझकर करती हैं। प्रॉपर टाइमिंग पे आना अपने इदारे में और प्रॉपर टाइमिंग से जाना। और मेरे ख़्याल में जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, जितनी भी ट्रेनिंग होती है पूरे पाकिस्तान में, मोहतरमा रुबीना शाहीन साहिबा ने वो सारी की सारी अटेंड की और उसमें नुमायाँ पोजीशंस हासिल की। तो मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से इनको अप्रिशिएट करूं। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए और इनके हस्बैंड तारिक रहमान के लिए कि जिन्होंने इनका साथ दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मिसेस जब जॉब कर रही हूँ और उनका बाहर ट्रेनिंग के सिलसिले में आना जाना हो, मीटिंग्स अटेंड करनी हो, तो फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना, घर को संभालना, ये मेरे अपने भाई तारिक रहमान का कमाल है कि उन्होंने इसको मैनेज किया। तो आप दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। माशाल्लाह रुबीना शाहीन साहिबा ने अवार्ड भी लिए हैं। आप देखें, ये इन्होंने तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी वसूल किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नर बलूचिस्तान इनको तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी दे रहे हैं। इसके अलावा जनाब वज़ीर